اس کہانی کی شروعات ایک جوڑے سے ہوتی ہے۔ جین اور مائک ایک فرٹیلیٹی کلینک میں موجود ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے ایک بہت اہم مرحلے پر ہیں جہاں وہ IVF پروسیجر شروع کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر گرازا جین کی مدد کر رہی ہیں۔ ایمبریوز کو فریز کرنے کے عمل میں سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک ایک گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھی عمارت میں جا ٹکراتی ہے اور براہ راست اسی فرٹیلیٹی کلینک کے اندر گھس جاتی ہے۔ دھماکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ڈاکٹر گرازا زمین پر گر جاتی ہیں، اور اس حادثے کا سب سے خطرناک اثر یہ ہوتا ہے کہ نائٹروجن کا ٹینک جس میں ایمبریوز محفوظ تھے بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ ٹینک لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر گرازا کا بازو ٹینک کے قریب پھنس جاتا ہے۔ الارم زور زور سے بجنے لگتے ہیں۔ ٹینک کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے کے بجائے خراب ہونے لگتا ہے۔ ایمبریوز خطرے میں ہیں۔ اگر انہیں فوراً منتقل نہ کیا گیا تو بے شمار لوگوں کے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ لورنا کو کلینک سے ایمرجنسی کال موصول ہوتی ہے۔ اسٹیشن 113 فوراً موقع کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب ریسکیو ٹیم پہنچتی ہے تو صورتحال انتہائی خراب ہوتی ہے۔ وہ صرف ڈاکٹر گرازا کو بچانے نہیں آئے، انہیں ایمبریوز بھی محفوظ کرنے ہیں۔ شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود ڈاکٹر گرازا بار بار یہی کہتی ہیں، سب سے پہلے ایمبریوز کو بچاؤ۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ ایمبریوز ان کے مریضوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ناقابل تصور بات پر بھی راضی ہو جاتی ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ موقع پر ہی اپنا بازو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، بس کسی طرح وہ اس خطرے سے باہر نکل سکیں۔ راکسی کے سامنے ایک ناممکن فیصلہ کھڑا ہے۔ آخر کار وہ وہی موقع پر ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرتی ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد ڈاکٹر گرازا کو آزاد کر لیا جاتا ہے اور فوراً ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈان ہارٹ ایمبریوز کو منتقل کرنے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ قریب ترین IVF کلینک 10 میل دور ہے، اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پورے رستے میں ایمبریوز کو ٹھنڈا رکھا جائے۔ ڈان ایک عارضی حل نکالتا ہے۔ وہ ٹیم کو فائر ایکسٹنگوشر سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کرنے کو کہتا ہے تاکہ ٹھنڈک برقرار رکھی جا سکے۔ وہ ٹینک کو محفوظ رکھتے ہیں اور وقت کے خلاف دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ کوئی عام ریسکیو نہیں، یہ بے شمار خاندانوں کے مستقبل کی امیدوں کو بچانے کی جنگ ہے، اور پھر آخری لمحے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایمبریوز بر وقت منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ فرٹیلیٹی کلینک کا یہ ریسکیو مشن کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ادھر 911 ڈسپیچ سینٹر میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ شہر کی تمام ایمبولینسز ایک ہی ہسپتال کے باہر پھنسی ہوئی ہیں۔ نئی ایمرجنسی کالز آ رہی ہیں، لیکن بھیجنے کے لیے کوئی یونٹ دستیاب نہیں۔ اسی دوران جیلن نامی ایک ماں کال کرتی ہے۔ اس کا بیٹا مائکا سانس لینے میں شدید مشکل کا شکار ہے۔ مائکا پہلے سے ہی ایک خطرناک بیماری لنگل کلیفٹ کا مریض ہے۔ اب نزلہ زکام نے اس کی حالت مزید بگاڑ دی ہے اور اس کی سانس کی نالی بند ہونے کے قریب ہے۔ جوش کال ریسیو کرتا ہے اور میٹی فوراً ایکشن میں آ جاتی ہے۔ ایمبولینس وقت پر نہیں پہنچ سکتی۔ میٹی نقشہ چیک کرتی ہے۔ پریسبیٹرین ہسپتال جیلن کے قریب ہے۔ وہ جیلن کو ہدایت دیتی ہے کہ انتظار نہ کرے اور خود گاڑی چلا کر بیٹے کو فوراً ہسپتال لے جائے۔ میٹی ہر موڑ پر اسے گائیڈ کرتی ہے، بار بار اسے پرسکون رہنے کو کہتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اس وقت سب سے اہم چیز محفوظ ڈرائیونگ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ہسپتال کے قریب پہنچتے ہیں، جیلن کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ مائکا کی آواز نہیں آ رہی۔ خوف اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اور وہی لمحہ کافی ہوتا ہے۔ گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے اور سیدھے جا کر فائر ہائیڈرنٹ سے ٹکرا جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے جیلن اور مائکا کو شدید چوٹ نہیں آتی، لیکن اب گاڑی مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے۔ وہ کہیں نہیں جا سکتے اور مائکا اب بھی سانس نہیں لے پا رہا۔ صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ ہسپتال میں یان کو یہ خبر ملتی ہے اور وہ فوراً اپنا ایئر وے کٹ اٹھاتا ہے اور دوڑتا ہوا موقع کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر چمنی اور 118 کی ٹیم بھی راستے میں ہے۔ یان سب سے پہلے پہنچتا ہے اور فوراً مائکا کی سانس کی نالی چیک کرتا ہے۔ حالت بہت خراب ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کٹ استعمال کرتا ہے تاکہ مائکا کو دوبارہ سانس دلائی جا سکے۔ جب تک 118 ٹیم پہنچتی ہے، یان سب سے پہلے ہی بچے کی جان بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہوتا ہے۔
دوسری طرف بیک فائر ہائیڈرنٹ کو سنبھالتا ہے، پانی بند کرتا ہے اور علاقے کو محفوظ بناتا ہے تاکہ ٹیم کام کر سکے۔ یان پوری توجہ کے ساتھ مائکا پر کام کرتا رہتا ہے اور پھر مائکا دوبارہ سانس لینے لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگتا ہے۔ ارد گرد جمع لوگ یہ سب منظر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک کارپوریٹ آفیسر میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران ایک مرد باس اچانک زمین پر گر جاتا ہے، شدید درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ فائر فائٹرز اور پیرامیڈکس فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دل کا دورہ ہے، لیکن ہین فوراً پوچھتی ہے کیا وہ اپنا سینہ پکڑ رہا ہے۔ جلد ہی صورتحال عجیب ہو جاتی ہے کیونکہ درد سینے میں نہیں۔ ایڈی اس کا معائنہ کرتا ہے اور ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ شخص ایک چیسٹی بیلٹ پہنے ہوئے ہے اور اس سے بھی بدتر اس نے اس کی چابی نگل لی ہے۔ اب ریسکیو ایک عجیب اور خطرناک موڑ لے لیتا ہے۔ اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو شدید دباؤ سنگین نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فائر فائٹرز کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، انہیں وہ ڈیوائس کاٹنی پڑے گی۔ وہ گرائنڈر لے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کام شروع کرنے لگتے ہیں وہ آدمی ہوش میں آ جاتا ہے اور بے قابو ہو کر ہلنے لگتا ہے، جس سے صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے۔ اگر وہ حرکت کرتا رہا تو مشین اسے شدید زخمی کر سکتی ہے۔ تبھی آفس میں موجود ایک خاتون آگے بڑھتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اس آدمی سے ایک خاص تعلق ہے۔ وہ کمان سنبھالتی ہے اور سختی سے اسے حکم دیتی ہے کہ بالکل ساکت رہے، اور حیرت انگیز طور پر وہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ فائر فائٹرز موقع غنیمت جانتے ہیں اور بڑی احتیاط سے ڈیوائس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ اسے آزاد کر لیتے ہیں، لیکن اب تک پورا آفس یہ شرمناک منظر دیکھ چکا ہوتا ہے۔ یہ ریسکیو جتنا مضحکہ خیز ہے اتنا ہی سبق آموز بھی، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا عجیب راز بھی ایک خطرناک ایمرجنسی میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک پہلی ملاقات ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے باہر آئے ہیں۔ سب کچھ ایک عام ڈیٹ کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، کم از کم شروع میں۔ اچانک عورت کے پیٹ میں تیز درد کی لہر اٹھتی ہے۔ پہلے وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس نے کچھ غلط کھا لیا ہے، لیکن جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ بہت خطرناک۔ فائر فائٹرز اور پیرامیڈکس فوراً موقع پر پہنچتے ہیں۔ وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام درد نہیں، وہ عورت لیبر میں جا چکی ہے، اور سب سے چونکا دینے والی بات، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ ایک کرپٹک پریگنینسی ہے۔ وہ مہینوں سے اس بچے کو اپنے اندر لیے پھر رہی ہے بغیر جانے۔ اس کا ڈیٹ صدمے سے ساکت کھڑا رہ جاتا ہے، لیکن وہ بھاگتا نہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جتنا ہو سکے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ پیرامیڈکس فوراً ماں اور بچے کی حالت چیک کرتے ہیں اور صورتحال اچھی نہیں۔ بچہ بریچ پوزیشن میں ہے اور ایمنیوٹک فلوئڈ میں خون موجود ہے۔ ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ بین کی ہدایت پر ایڈی بہت احتیاط سے بچے کی پوزیشن درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موقع پر تناؤ عروج پر ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ اگر وہ سست ہو جائے تو بچے کو آکسیجن نہیں ملے گی، اگر وہ جلد بازی کریں تو ماں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آخر کار ایک معجزہ ہوتا ہے، پیرامیڈکس کامیابی سے بچے کی ڈیلیوری کر دیتے ہیں۔ بچہ محفوظ دنیا میں آ جاتا ہے۔ جو ایک عام پہلی ملاقات تھی وہ ایک غیر متوقع ڈیلیوری روم میں بدل جاتی ہے، اور وہ لڑکا جو خوف سے کانپ رہا تھا آخر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک کال جو افراتفری سے شروع ہوئی تھی وہ ایک حیران کن گرم جوشی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ آسٹن ملر اپنی نئی گرل فرینڈ لبی کو ملر فیملی ری یونین پر لے کر آتا ہے۔ یہ لبی کی پہلی بار ہے جو اس کے خاندان سے مل رہی ہے، اور وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ملر فیملی حد سے زیادہ مقابلہ کرنے والی، وہ ایک پرانے انداز میں مقابلہ شروع کرتے ہیں، رسا کشی۔ جیسے ہی کھیل شروع ہوتا ہے دونوں ٹیم پوری طاقت سے کھینچتی ہے جیسے زندگی کا سوال ہو۔ لبی ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، تبھی اچانک اس کے گلے میں ایک ہڈی پھنس جاتی ہے۔ وہ مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سب لوگ کھیل میں اتنے مگن ہیں کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زبردست جھٹکے کے ساتھ واپس پلٹتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں کئی لوگوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ ایک خوشگوار فیملی ری یونین پلک جھپکتے ہی خون آلود حادثے میں بدل جاتی ہے۔ لبی آخر کار ہڈی کھانس کر باہر نکال دیتی ہے اور فوراً 911 پر کال کرتی ہے۔
फायर फाइटर्स पहुंचते हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, कई लोगों की उंगलियां गायब हैं। अब टीम की पहली तरजीह क्या है? वो उंगलियां ढूंढना, क्योंकि अगर सही तरीके से महफूज की जाएं तो इन्हें दोबारा जोड़ा जा सकता है। तलाश के दौरान बिग को एक कटी हुई उंगली मिलती है जिस पर फ्रांसीसी नील टिप लगी होती है। मुझे 2 और मिल गईं। मेरा नहीं लगता ये तुम्हारी हैं। ये मुझे पिकिंग टेबल के पास मिली। ये मेरा अंगूठा है। रेलिन को एहसास होता है कि इसकी रिंग फिंगर गायब है। वो चकरा जाती है, इसकी हालत बिगड़ने लगती है। लिबी भी तलाश में शामिल हो जाती है और वही एक अहम उंगली ढूंढ निकालती है। फायर फाइटर्स एक एक करके उंगलियां इकट्ठी करते हैं और खून रोकने की कोशिश करते हैं। एक बेवकूफाना मुकाबला एक मुकम्मल मेडिकल इमरजेंसी में बदल जाता है। एक और कॉल आती है। एक मरम्मत करने वाला शख्स सड़क किनारे एक ऊंचे बिलबोर्ड पर फंसा हुआ है। वो अपने हार्स के साथ लटक रहा है, बेहोश। मंजर खतरनाक लग रहा है। फायर फाइटर्स को शुबा है कि शायद इसे बिजली का झटका लगा है। लेफ्टिनेंट केट और इसकी टीम सीधा अंदर नहीं जा सकती। पहले इन्हें ये तस्दीक करनी है कि बिलबोर्ड में करंट अभी भी मौजूद है या नहीं। अगर बिजली जारी हुई तो रेस्क्यू टीम करने वाले भी खतरे में आ सकते हैं। एक फायर फाइटर ब्रेकर ढूंढ लेता है और पावर बंद कर देता है। वास्केस फौरन हरकत में आता है। वो जख्मी को संभालता है जबकि टीम सीढ़ी लेकर ऊपर पहुंचती है। मिलकर वो इसे एहतियात से नीचे जमीन पर ले आते हैं। वाइल्ड और नोआक इसकी हालत चेक करते हैं। वो बेहोश था, लेकिन शदीद इलेक्ट्रॉनिक के असर नहीं। फिर सवाल पैदा होता है, आखिर हुआ क्या? बाद में तहकीक से पता चलता है कि इसने गलती से अपनी सेफ्टी लाइन एक बरकी पाइप से बांध दिया था, बजाय किसी मजबूत एंकर पॉइंट के। वो एक गलती इसे झटके से झूलने पर मजबूर कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। एक गैराज में एक शख्स का हाथ मोटरसाइकिल के गियर में बुरी तरह फंस जाता है। मशीन इस पर जकड़ जाती है। वो खुद को आजाद नहीं कर सकता। पैरामेडिक्स वाल्ट और नोआक पहुंचते हैं। वो फौरन समझते हैं कि इन्हें मजीद मदद और औजार की जरूरत है। वो करीबी फायर हाउस 40 को कॉल करते हैं। मोश टीम के साथ पहुंचता है। फायर फाइटर्स काम शुरू करते हैं, हर हरकत निहायत एहतियात से। एक गलत कदम हाथ को मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार वो मशीन को खोलकर ढीला कर देते हैं और इसे आजाद कर लेते हैं। वाइल्ड और नोवाक फौरन इसका इलाज करते हैं और इसे अस्पताल मुंतकिल करते हैं। एक और हादसा। एक औरत कार एक्सीडेंट में फंस जाती है, लेकिन वो सीधी सीट पर नहीं बैठी। हादसे के असर ने इसके जिस्म को एक अजीब पोजीशन में फंसा दिया है। ये रेस्क्यू को कहीं ज्यादा पेचीदा बना देता है। अगर इसे गलत तरीके से हिलाया गया तो इसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है। लेफ्टिनेंट सैडे सूरत हाल का जायजा लेता है। सबसे पहले गाड़ी को मुस्तकिम करना जरूरी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तक महफूज रास्ता बनाया जाता है। टीम इर्द गिर्द काम शुरू करती है। मुतासरा खातून को पुरसकून रखती है और हर कदम सोच समझ कर उठाती है। यहाँ रफ्तार अहम नहीं, दुरुस्तगी अहम है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक महफूज रास्ता बनाते हैं और जब इन्हें यकीन हो जाता है कि अब सब महफूज है, तब जाकर फायर हाउस 51 आखिरकार इसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम होता है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।